تو شاہ صاحب بس یہی سلسلے ہیں. یہ کیسی بہادری کا کام ہوتا ہے جو آپ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں کہ کہ میں نے مختلف انٹرویوز میں دیکھا آپ بچپن میں چوری بھی کر لیتے تھے. اچھا اب یہ تو سارے بچے کرتے تھے لیکن آپ اس کو بڑا آرام سے قبول کر لیتے ہیں. اس لیے کہ دنیاوی قانون کے مطابق چوری چکاری تو ایک جرم کی ضد میں آ جاتی ہے چیز، لیکن ہم درویشوں میں، ہم فقیروں میں، ہم ملامتیوں میں یہ چوری چکاری اور یہ تانکا جھانکی، یہ چھیڑ خانی، یہ بڑے اعزاز کی باتیں ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تاریکی سے اگر نور سحر حویدا ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جل شانہ کے چہرے سے پردہ سرک گیا. ڈوبتا ہوا سورج کتنا غریب لگتا ہے، کتنا خونی، اور کتنا یوں لگتا ہے جیسے اسے کسی نے قتل کر دیا ہے. کتنا وہ مست ہوتا ہے، کتنی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ شاہ صاحب غور فرمائیے کہ اس کائنات کا اصول کیا ہے. ہر چیز پستی سے ابھر کے سامنے آئی، ہر نور جو ہے وہ ظلمتوں سے باہر نکلا، ہر اچھائی برائی میں سے باہر نکلی، ہر شمع توحید جو ہے وہ اندھیروں میں جلے. قتل و غارت، خون ریزی اور بہت سی قربانیوں کے بعد پھر فتح نصیب ہوئی. کتنا قتل عام ہوتا ہے تو پھر ایک فتح ملتی ہے. پھولوں کی سیج پہ تو یہ باتیں نہیں نکلتی. بالکل ایسے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور مجھے جو کچھ زندگی میں آگے سیکھنا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بچپن ہی سے مجھے میری جھولی میں ڈال دیا اور مجھے سمجھا دیا کہ تو چھوٹا ہے، تو ان پڑھ ہے، تو کچھ نہیں ہے، اور تیری تربیت بڑی غلط ہوئی اور تیری بچپن تیرا بڑا اچھا ہوا ہے. تو مجھے ایک شعر یاد آ گئی، اجازت ہو تو بات کروں. خیرت مندوں سے کیا پوچھوں، میرے استاد کا شعر ہے. خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. اب میرے مرشد نے اس بات کو اس انداز میں لیا کہ بھائی جو راستہ تم گزر کے آ گئے ہو، جو مصیبتیں، جو صعوبتیں تم سہ کے آگے نکل آئے ہو، تو اگر مزید آگے بڑھنا ہے تو ان سب کو بھول جاؤ. کیا بات ہے. کیا خوبصورت انسان کھانا کھاتا ہے، کیا شاندار زندگی بسر کرتا ہے، کیا شاندار ازدواجی زندگی ہوتی ہے، کیا شاندار دوستی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک کلائمیکس ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں اور وہ لمحہ حاضر جو ہوتا ہے، لمحہ موجود جو ہوتا ہے، وہی آپ کا محاصل ہوتا ہے. تو میں غروب ہو کے ابھرنا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غروب ہوا آلریڈی، گرا ہوا اٹھے اور پھر کمال کا اٹھے. سر بلند اگر اپنا آپ کو گرا دے گا تو یہ بہادری کی بات نہیں. کیا بات ہے. بس یہی فلسفہ ہے جو آج تک میرے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب روئے بغیر مسکرایا نہیں جا سکتا. وہ شخص مسکرانے کا معنی ہی نہیں سمجھ سکتا. مسکرانے سے وہ حظ جو ہے اسے نصیب ہی نہیں ہوتا جو گریہ داری کے بعد حاصل نہ ہوا ہوا. کیا بات ہے. اور رونے کے بعد مسکرانا ہلکا سا ڈر ڈر کے یہ انتہا ہے. اور مسکرانے، کہکا لگانے کے بعد اگر گردن کٹ جاتی ہے تو بڑی ذلت کی بات. بڑی ضرورت. پاؤں پڑا ہوا سینے سے لگایا جاتا ہے، سر پہ چڑھا ہوا
پاؤں میں گرایا پاؤں میں جاتا گرایا۔ ہے۔ میرا تو فلسفہ یہی ہے، میں ملامتی آدمی ہوں، ایسی انداز میں لیتا ہوں، میں کوئی اچھی ایک بات کر لوں تو 101 بات بری کرتا ہوں ساتھ، تاکہ اس اچھی بات جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہے وہ ہضم ہو جائے مجھ سے۔ یہ میرے لیے چورن کا کام دیتی۔ اچھا جی، سیالکوٹ کی زمین بڑی زرخیز، سبحان اللہ۔ اور اس زرخیز مٹی سے آپ کی جو پرورش کا سلسلہ شروع ہوا، اس زمین کے متعلق میں کیا عرض کروں آپ سے، کیسے کیسے انسان وہاں پہ آسودہ خاک ہیں، کیسے کیسے فقیروں اور درویشوں نے اپنے سر بلند کیے، حق کے نعرے لگائے، کیا کچھ کیا۔ ٹھیک ہے، آج بھی اگر میں تو بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو آج بھی مشعل راہ ہیں، جنہوں نے آج بھی ایسے کارہائے عظیم انجام دیے ہیں کہ جو ہمارا حصہ بن گئے، بے شک، ہماری ملت کا، قوم کا، پاکستان کا۔ تو وہاں پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے وجود کا ابھرنا ایک علم و ادب اور فقر کا ایک منبع تھا، نور تھا جو وہاں سے ابھرا اور پھیل گیا۔ کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی عالم ہو، جب تک وہ میرے استاد کو پڑھتا نہیں ہے تب تک وہ اپنی بات ہی شروع نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، بے شک، اللہم صلی اللہ، اور یہ انہی کا اعزاز ہے۔ آپ نے مجھ سے ذکر فرمایا کونیا شریف کا، میری تو شاستر زندگی وہاں گزری۔ کیا بات، ڈاکٹر صاحب کی جو وہاں پہ آرام گاہ، لحد مبارک انہوں نے علامتی طور پہ بنائی ہے، اس کا بھی ایک بڑا عظیم وقت ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے بڑے وظائف، بڑے وظیفے وہاں پہ گزارے، بڑے وقت گزارے، کیا بات، اور میں ساری رات طواف کیا کرتا تھا اس جگہ کا۔ واہ، تو بہت پرانا ہوٹل ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، رومی ہوٹل، رومی ہوٹل، ہاں جی، وہاں کا کمرہ 107 ہے، وہ ہمیشہ میرا مسکن رہا، 107 نمبر کمرہ، میرا مسکن رہا۔ اس تہذیب سے، اس کلچر سے، اس حساب و ہوا سے مجھے بڑا پیار ہے۔ میں تو تبریزی رنگ میں رنگا ہوا درویش ہوں، میرا تو پہلا سجدہ ہی وہیں ہوتا ہے جا کے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا جی کہ بڑی لمبی چوڑی زندگی گزاری۔ مجھے ابو کلام آزاد، مولانا ابو کلام آزاد سے بھی فیض حاصل، کیا بات، مجھے بابا ڈنڈیا علیہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے قدم چھونے کا بھی موقع ملا۔ مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انسیت رہی اور ان سے ہاتھ ملانے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔